السلام علیکم بچوں، گہنے پیتل تانبے کے افسانے ہیں۔ دیکھیے، آپ کی تعریف، یور انٹروڈکشن۔ اسٹیشن پر گاڑی رکی۔ غزالہ برقع پوش، نازک اندام حسینہ، چھوٹا سا سوٹ کیس لیے اتر پڑی۔ اس کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ شاید یہ جہاں جانا چاہتی تھی اسے کوئی لینے آنے والا تھا۔ ایک کونا پکڑ کر ٹھہر گئی۔ سفید سوزوکی وین کا انتظار کرنے لگی، جس کا نمبر اسے یاد تھا، کیونکہ اس کی سہیلی حسنہ نے ڈرائیور کو غزالہ کو لانے کے لیے بھیج دیا تھا اور غزالہ کو وین کا نمبر بھی بتا دیا تھا۔ بار بار گیٹ کی طرف دیکھتی، مگر نظریں نیچے کر لیتی۔ ہر نظر اس کی دلربا حسین جسامت اور گوری رنگت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ اس کی قیامت کی جوانی برقعے میں سے بھی نکھر رہی تھی۔ ہر کوئی اس پر بار بار نظریں گاڑ رہا تھا۔ اسے کافی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک نہایت شریف خوبرو باکے نوجوان پر پڑی، جو بالکل بے نیازی سے کھڑا کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ لگتا تھا وہ خوابوں میں کھویا ہوا ہو۔ اس نے ایک نظر بھی غزالہ کے دلکش قد و خال پر نہیں ڈالی تھی۔ تمام نظریں غزالہ پر پڑ رہی تھیں اور غزالہ کی نظر خوبرو حسین باکے نوجوان پر ٹھہر گئی تھی۔ یہ چاہ رہی تھی وہ اسے دیکھے۔ وہ ہمت کر کے 2 بار اس کے سامنے سے گزری، مگر وہ راستہ دیکھتا رہا، کسی کا انتظار کرتا رہا۔ غزالہ بھی انتظار کرتے کرتے اکتا رہی تھی، مگر اجنبی نوجوان کے سراپا سے اتنی متاثر ہو گئی تھی کہ خود کو سنبھال نہ سکی۔ نوجوان کافی اسمارٹ، باکا امیر گھرانے کا شریف صاحبزادہ لگتا تھا۔ چونکہ غزالہ بھی اکیلی تھی، اس نے موقع غنیمت سمجھ کر اسے چھیڑ دیا۔ شاید آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ نوجوان نے انسنی کر دی۔ غزالہ نے پھر کہا، مجھے بھی کوئی لینے آنے والا ہے۔ بہرحال غزالہ نے سوال بھی کیا اور جواب بھی دیا۔ اس نے ایک بار پھر کہا، جناب، میں آپ سے ہی کہہ رہی ہوں۔ نوجوان نے جھلا کر کہا، معاف کیجیے، میں پہلے ہی پریشان ہوں، یہاں نیا ہوں، کوئی لینے آنے والا تھا، نہ جانے اتنی دیر کیوں کر دی، میں انتظار کر رہا ہوں۔ معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ کی پرابلم میں دلچسپی نہیں ہے۔ اسٹیشن کی گیٹ سے سفید سوزوکی وین صاف نظر آ رہی تھی۔ غزالہ لمبے لمبے قدم ڈالتی بڑھنے لگی۔ اس نے نوجوان کو مڑ کر حیرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ وہ نوجوان بھی حرکت میں آ گیا تھا۔ چند لمحوں میں دونوں وین کے قریب کھڑے تھے۔ وین کے ڈرائیور نے انہیں خوش آمدید کہا اور دیری کے لیے معافی چاہی۔ اب دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ اب خوبرو نوجوان نے کہا، ہم ایک ہی گاڑی کے مسافر ہیں۔ میں منگنی کے لیے لڑکی کے گھر جا رہا ہوں۔ آپ کی تعریف؟ ہاں، آپ کی تعریف۔ غزالہ سکتے میں آ گئی تھی اور اس کی زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی۔